عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کی جماعت کو اپنے قریب بلایا۔ توجہ چاہتا ہوں دوستو، یہ چیزیں غور سے سننے کی ہیں۔ میرے آقا نے مہاجرین کو بھی بلایا اور انصار کو بھی بلایا۔ اس کے بعد ان سے مشورہ کیا، کہا مکے کے لوگ ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے حملے کا جواب مکے میں رہ کر دیں یا مکے کے باہر نکل کر میدان میں روبرو ہو کر دیں؟ یہ باتیں جذباتی ہو کر نہ بیان کی جا سکتی ہیں اور نہ جذباتی ہو کر سنی جا سکتی۔ سنجیدگی کے ساتھ سماعت کریں۔ اللہ کے رسول نے مہاجرین اور انصار سے مشورہ لیا۔ حالانکہ میں نے پچھلے بھی بتایا تھا، اللہ کے رسول کوئی بھی کام نہیں فرماتے تھے، آپ کو ہر کام کا آئیڈیا وحی کے ذریعے دیا جاتا تھا، ہر کام کی معلومات وحی کے ذریعے دی جاتی تھی۔ لیکن پھر بھی میرے آقا صحابہ اکرام سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو بلایا، حالانکہ آپ کو مشورہ دیا جا چکا تھا وحی کے ذریعے۔ میرے آقا نے جب تمام صحابہ کو بلایا اور مہاجرین اور انصار کو بلایا تو ان کے سامنے یہ سارے معاملات بھی رکھے، اور اس کے ساتھ آپ نے خواب بھی بیان کیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ خواب کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ خواب یہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ایک گائے ذبح کی گئی ہے۔ اچھا، اس خواب میں یہ بھی آپ نے دیکھا کہ آپ کی تلوار کند ہو گئی، یعنی اس کے اندر بنانے نکل آئے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے آپ نے دیکھی کہ آپ نے اپنی زرہ کے اندر ہاتھ ڈال دیا، لوہے کے جو کپڑے پہنے جاتے ہیں اسے زرہ بولا جاتا ہے، اس کے اندر اپنے ہاتھ ڈال دیا۔ یہ خواب بیان کیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ جو میں نے دیکھا ہے کہ خواب کہ میں نے اپنی زرہ میں ہاتھ ڈال دیا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ مدینے میں رہ کر لڑا جائے، مدینے کو مسکن بنایا جائے، مدینے میں رہ کر مشرکین کا دفاع کیا جائے۔ اور میں نے یہ دوسری چیز یہ دیکھی کہ گائے کو ذبح کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے خاندان سے میرا بہت قریبی کوئی اس جنگ میں شہید ہو جائے گا۔ تیسری چیز جو آپ نے یہ دیکھی کہ آپ کی تلوار میں جگہ جگہ جو دھار ہے وہ کند ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا۔ یہ تینوں باتیں آپ نے مسلمانوں کے سامنے پیش کر دی اور اس کے بعد مشورہ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے اور مہاجرین سے مشورہ لیا کہ اب حملہ مدینے میں رہ کر کیا جائے کہ مدینے سے باہر، جس طرح میدان بدر میں جا کر لڑے تھے اسی طریقے سے کسی میدان میں جا کر ان کے روبرو ہو کر مقابلہ کریں۔ تو انصاریوں نے اور مہاجرین نے حضور کے سامنے کہا یا رسول اللہ، خاص طور سے وہ صحابی، توجہ چاہتا ہوں، خاص طور سے وہ صحابی جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان میں حضرت انس تھے اور حضرت حمزہ شریک ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی اور بھی صحابہ نے یہ باتیں کہی تھی۔ کہا کہ یا رسول اللہ ہم کب سے انتظار کر رہے ہیں، اندازہ کریں ہم کب سے انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں جہاد کرنے کا موقع مل جائے یا رسول اللہ، ہم نے بدر میں بھی شرکت نہیں کیا رسول اللہ، اب ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے، ہمیں شہادت اللہ کی بارگاہ سے حاصل کرنے کا یا رسول اللہ ہمیں موقع مل رہا ہے، لہٰذا یا رسول اللہ یہ موقع ہمارے ہاتھوں سے نہ لیں۔ ہم نے دعائیں کی ہیں مولا، کوئی ایک ایسا مارکا، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے یہ دعائیں کی یا اللہ کوئی ایک ایسی جنگ ہم اپنے رسول کے ساتھ لڑ لیں جس میں ہم شہید ہو جائیں۔ کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا تھا نا کہ اس کے بعد بھی جنگیں ہوں گی، تو دعا کرتے تھے یا رسول اللہ ہم نے تو دعائیں کی ہیں یا رسول اللہ کہ ایک ایسی جنگ یا رسول اللہ آپ کی معیت میں لڑ لیں جس میں ہم واپس نہ آئیں، ہم شہید کر دیے جائیں یا رسول اللہ۔ اب اگر ہمیں شہادت کا موقع ملا ہے، اب اگر ہمیں جنت مل رہی ہے یا رسول اللہ تو ہم سے جنت نہ چھینیں،
जज्बा देखे मुसलमानों। हालांकि नबी जन्नत छीनने के लिए आता है। नबी का तो काम है मुशरिकीन को जन्नत में दाखिल कराना। नबी का तो काम है कि इंसानों को जो भटके हुए उन्हें राह रास्त पर लाकर उन्हें जन्नत तक पहुंचाना। लेकिन साहबा कहते हैं रसूलुल्लाह हमसे जन्नत न छीनिए, हमें शहीद हो जाने दें, हमें मौका दें, हम शहीद होना चाहते हैं रसूलुल्लाह। हमने रातों रात को छुटकर दुआएं की हैं कि हम एक जंग तेरे महबूब की मारियत में लड़ लें और उस जंग में हम शहीद हो जाएं। अल्लाह के रसूल ने जब ये जज्बा मुसलमानों का देखा तो आपने मना नहीं किया। हालांकि वही के जरिए आपको ये बताया जा चुका था कि मदीने में रहकर लड़ा जाए। वही के जरिए आपको ये आइडिया और ये रास्ता दिखाया जा चुका था कि मदीने में रहकर लड़ा जाए। लेकिन तमाम मुसलमानों ने इसरार किया कि नहीं या रसूलुल्लाह हम जंग में लड़ना चाहते हैं, आपके साए में मरना चाहते हैं, हम शहादत का जाम पीना चाहते हैं या रसूलुल्लाह। देखिए कि उन्हें मौत कितनी प्यारी थी कसम खुदा की। दुनिया में हमें कोई ऐसी जमात नहीं मिलती है जो दुआ करती है मौला हम ये इस जंग में हमें मौत आ जाए, इस जंग में या रसूलुल्लाह हम शहीद हो जाएं, इस जंग में हम वापस घर ना आए। सहाबा की सेवा था, सहाबा की ये दुआएं थी। जब सहाबा का ये जज्बा देखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा और आप अपने हुजूर में तशरीफ ले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों हुजूर में जाते हैं और हुजूर को बज़ाब्ता तैयार करते हैं जंग के लिए। ज़रा पहनाई गई, लोहे की टोपी लगाई गई और उसके बाद नेज़ा उठाया रसूलुल्लाह ने, पट्टा बांधा यहाँ पर कमर पर, उसके बाद तलवार अपने गले में लटकाई और फिर अपने हुजूर से वापस तशरीफ। ये काम जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में कर रहे थे, इतने में सहाबा को ये एहसास हो गया। तवज्जो चाहता हूँ कि बारीक बातें, सहाबा को इस बात का एहसास हो गया कि हमें हुजूर से जिद नहीं करनी चाहिए थी, हमने जिद करके गलत किया। जब नबी कह रहा है, सहाबा ने, बाद सहाबा जो वहां नहीं थे, जब हुजूर हुजरे में चले गए तो आए, उन्होंने पूछा क्या मामला है, तो उन्होंने बताया ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने बर्जस्ता गलत आवाज में सहाबा को डांटते हुए बात कही कि तुम जानते हो कि हमारा नबी बगैर वही के कोई काम नहीं करता है। तो जब वही के जरिए नबी को इशारा हो चुका है कि मदीने में रहकर जंग करी जाए, तो तुम इस बात पर जिद क्यों कर रहे हो कि नबी मदीने से बाहर जाकर लड़ाई लड़े। सहाबा को अपनी इस गलती का एहसास हो गया। अल्लाह के रसूल जब हुजरे से वापस तशरीफ लाए तो तमाम सहाबा शर्मिंदा थे, तमाम सहाबा के चेहरे लटके हुए थे। तमाम सहाबा ने हुजूर से कहा या रसूलुल्लाह हमने जो कहा है आपसे वो हमारी गलती है, या रसूलुल्लाह आपको पूरा इख्तियार है, आप चाहें तो मदीने में रहकर लड़ें और अगर आप चाहें तो हम मदीने से बाहर लड़ें। लेकिन मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने कहा एक नबी की ये शान नहीं हुआ करती है कि जब वो तलवार उठा ले तो बगैर खून बहाए वो तलवार अपनी नियाम में चली जाए। एक नबी की ये शान नहीं होती है। और हकीकत है ये कायदे आजम की, एक अच्छे से रिसालात की ये पहचान है, एक अच्छे रहनुमा की, एक अच्छे लीडर की ये पहचान होती है कि वो एक बार जो फैसला कर ले उस फैसले में फिर कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए उस फैसले पर अटल हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं अब तो वापस नहीं हो सकते, अब तो बाहर जाके लड़ना है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मदीने में ऐलान कर दिया गया, बेशुमार लोग मदीने से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में बदर की तरफ निकले। ये जुमे का दिन था, जुमे की नमाज के बाद मेरे आका निकले बदर की जानिब, बहुत ओहद की जानिब निकले हैं और बड़ी तेजी के साथ। ओहद मदीने से ज्यादा दूर नहीं है, 3-4 मील के फासले पर है ये मकाम ओहद। वहां पहुंचे तो एक बात ये भी याद रखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तमाम रास्ते दिखा रहा था और हर किस्म की सलाहियतों से अल्लाह ने अपने हबीब को नवाजा भी था।
میرے آقا یہ چاہتے تھے، کیونکہ ابھی تک مسلمانوں کے آمنے سامنے والی جنگ انہوں نے لڑی تھی مشرکین نے، اب میرے آقا چاہتے تھے کہ ان کے سامنے ایک ایسی جنگ کا خاکہ پیش کیا جائے جو ان کے لیے نئی جنگ ہو، یعنی ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہے اور وہ جیسے ہی گھسے ہم ان پر پتھروں کی بارش کر دیں، ہم ان کے اوپر گلیوں میں ہم نکل جائیں اور تلوار سے ان کا مقابلہ کریں، تو مدینے کی ہر گلی، مدینے کا ہر چپا ہمارا دیکھا ہوا ہے، وہ مدینے میں رہ کر ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ کے رسول نے یہ تجویز پیش کی تھی، اور اس تجویز پر بہت سارے مسلمانوں نے مہر بھی لگائی تھی، لیکن کچھ صحابہ اکرام کی رائے یہ تھی یا رسول اللہ احد کی طرف نکلا جائے، باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ اچھا منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، وہ بھی اس محفل میں شریک تھا، اس نے بھی یہی رائے پیش کی تھی یا رسول اللہ کہ ہم مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا اور زیادہ لوگ جس بات پر متفق ہو گئے اس بات پر میرے آقا نے عمل کیا ہے۔ یہاں سے ہمیں حضور کی زندگی سے یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز کا قائد بنا دیا جائے، ہمیں رہنما بنا دیا جائے، یا آپ مجھے اپنے محلے کا امام تسلیم کر کے مجھ سے تمام فیصلے کرائیں، معزز سامعین تو ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی قائد نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے، آپ کو اشارات وحی کے ذریعے دیے جاتے تھے، آپ دیکھ رہے تھے، جان رہے تھے، نتیجہ آپ کی نگاہوں کے سامنے تھا، اس کے باوجود بھی زیادہ صحابہ جس بات کی طرف مائل ہوئے آپ نے اس پر عمل کیا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے کہ ہم کسی تنظیم کا آغاز کریں، کسی مہم کی طرف نکلیں، کوئی معاملات ہمارے سامنے پیش آئے اور 10 لوگوں سے ہم مشورہ کریں، 20 لوگوں سے ہم مشورہ کریں، ہماری رائے بھلے کو چھوڑ، اگر زیادہ لوگوں کی رائے ہماری رائے کے خلاف جاتی ہے تو نبی کا عمل یہ بتاتا ہے ہمیں زیادہ لوگوں کی رائے کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے، اپنی ضد پر نہیں ہٹنا چاہیے کہ نہیں ہماری رائے تو یہ نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ زیادہ لوگوں کی رائے کدھر ہے، جدھر زیادہ لوگوں کی رائے ہوگی ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ معزز سامعین، یہ درس دیا میرے آقا نے، میں نے کہا احد کی طرف نکلے، احد میں پہنچنے کے بعد میرے آقا نے اب کس طرح کھڑا کرنا ہے اپنی قوم کو، ان افراد کو، یہ تمام معاملات میرے آقا نے دیکھے۔ اچھا، میدان احد میں پہنچنے سے پہلے، یہ احد ایک پہاڑ کا نام ہے، اس کے دامن میں جو میدان ہے اس میدان میں لڑائی ہوئی تھی۔ احد کے پاس پہنچنے سے پہلے منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، یہ بات میں نوٹ کر لیں اپنے قلب پر، میں سنجیدگی سے بیان اس لیے کر رہا ہوں تاکہ باتیں یاد رہیں، اور اشارہ کرتا جاتا ہوں کہ کہاں سے ہمیں کیا درس لینا ہے۔ زیادہ لوگوں کی رائے جدھر ہو ادھر عمل کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، یہ بہت پوائنٹ کی بات میں عرض کر رہا ہوں، جو بھی لیڈرشپ چلاتے ہیں، جو بھی قائد بننا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقریباً 1000 لوگوں کے ساتھ نکلے تھے احد کی جانب۔ راستے میں عبداللہ ابن ابی جو مسلمان نہیں تھا، دکھاوے کا مسلمان تھا، اس نے صرف ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے مسلمانوں کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دی تھی۔ احد سے کچھ پہلے ایک مقام پر میرے آقا نے پڑاؤ کیا، جب وہاں سے چلنے لگے میرے آقا تو عبداللہ ابن ابی حضور کے پاس آیا اور کہا میں آپ کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوں۔ مسلمانوں نے کہا، حضور نے کہا کیوں؟ میرے آقا تو جانتے تھے کہ یہ منافق ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے میرے آقا نے عمل کیا۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں؟ کہا میں نے آپ کو مشورہ دیا تھا مدینے میں رہ کر لڑائی کی جائے، آپ نے اپنے ماننے والوں کے مشورے پر عمل کیا، آپ نے میرے مشورے پر عمل نہیں کیا، لہذا میں اپنے اور اپنے ماننے والوں کو جنگ میں لے جا کر مروانا نہیں چاہتا ہوں، میں واپس جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے روکا بھی نہیں، اسے کہ تو رک جائے، صحابہ نے بھی نہیں روکا۔ 300 افراد لے کر وہ
واپس ہو گئے. دوستو توجہ طلب ہے یہ بات. 1000 تو ٹوٹل تھے, اس میں سے 300 واپس ہو گئے. کتنے بچے؟ اب 700 بچے تھے. ادھر کتنے آ رہے ہیں؟ 3000 آ رہے ہیں ادھر سے. اور یہ ہماری ایک فطری عادت ہے, اگر ہم اور ہمارا دوست کسی سے معاملہ نپٹانے کے لیے جائیں اور آدھے راستے پہنچ کر اگر ہمارا دوست واپس ہو جائے تو ہمارا حوصلہ بھی کیا ہے؟ پست ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. ہم سوچیں گے جب یہ نہیں جا رہا ہے تو ہم کیوں جائیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عبداللہ ابن ابی 300 لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا. بچے 700 افراد. مسلمانوں کے لیے ایک مشکل کھڑی ہو گئی. آدھی فوج واپس چلی جا رہی ہے. میرے آقا نے صحابہ سے منع کیا کہ ان لوگوں سے یہ نہ کہا جائے, ان کی اگر ہو رہا ہے لڑایا انہیں منایا نہ جائے, وہ چاہ رہے ہیں تو انہیں جانے دیا جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ لوگ 300 افراد واپس چلے گئے, 700 افراد صرف بچے ہیں. ان 700 افراد میں سے بھی جو نئے مسلمان تھے, سمجھ رہے ہیں, جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے ایمان بھی ڈگمگانے لگے. ڈگمگانے والی بات ہے بھائی, جان کی بات ہے. 300 لوگ چلے گئے ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا, ان کے سامنے ایک بہترین تقریر فرمائی اور ان کی ایمان کو اللہ کے رسول نے مضبوطی بخش دی. اور اس کے بعد میدان کی طرف چل دی. یہاں رک کر ایک درس ہمیں اپنی حضور کی زندگی سے اور ملتا ہے. درس یہ ملتا ہے کہ 1,00,000 کی فوج ہمارے ساتھ ہو اور اس میں سے آدھے ایسے ہیں جو ہمارے ہی دشمن ہوں, اس میں سے آدھے ایسے ہیں جو منافقت کرتے ہوں, ان میں سے آدھے ایسے ہوں جو نہ چاہتے ہو کہ کامیابی ہمیں مل جائے. تو ایسی 1,00,000 کی فوج سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ 2 لوگ ہوں لیکن پوری طرح مخلص ہونا چاہیے. میرے آقا نے بدر کے احد کے میدان میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ تمہاری تعداد کم ہے تو کیا ہوا, لیکن تم میں 700 ہیں, ان میں کوئی منافق نہیں ہے. 700 ہیں, 700 مرنے کے لیے تیار ہیں. 700 ہیں, 700 اللہ کے ہیں. یہ 700 ہیں, 700 یہ رسول اللہ کے ہیں. دوستوں, یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. اگر وہ 300 افراد شامل ہو جاتے تو آنے والے مورخین یہ لکھتے کہ 300 تو یہودی شامل ہوئے تھے, 300 تو منافق شامل ہوئے تھے. اللہ نے انہیں الگ کر دیا اور دنیا والوں کو بتایا خالص وہ جماعت مشرکین کے مقابلے ہوتی ہے جس کے دل صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکا کرتے تھے اور جن کے دلوں میں صرف اور صرف رسول اللہ کی غلامی موجود تھی. 700 افراد چلے گئے اور ان کا حوصلہ بھی دیکھیں آپ, ان کا جذبہ دیکھیں کہ یہ لوگ ذرہ برابر ہلے نہیں. حضور کو آ کے مشورہ نہیں کیا, رسول اللہ 300 تو چلے گئے, 700 بچے ہیں, چلو ہم لوگ بھی واپس چلے. کسی صحابی نے میرے آقا کو یہ مشورہ نہیں کیا اور میرے آقا بھی عزم مسلمان کے ساتھ منزل کی طرف روا ہوئے. احد کے میدان میں پہنچتے ہیں. احد کے میدان میں پہنچنے کے بعد آپ نے جو صفیں لگائیں, تاریخ ہمیں بتاتی ہے, آپ نے جو صفیں لگائیں وہ صفیں بدر کی طرح نہیں لگائی تھی. میرے آقا یہ چاہتے تھے کہ جب منافق ان کافروں سے مقابلہ ہو تو نئی نوعیت کی لڑائی میں انہیں الجھا دیا جائے. یہ ایک سپہ سالار کا دماغ کام کرتا ہے, جو قائد اعظم ہوتا ہے جس کے پاس جنگ کی پوری مہارت ہوا کرتی ہے, وہ یہ سارے ہنر جانتا ہے. پہلی جو صفیں تھی وہ سیدھی تھی. میرے آقا نے میدان احد کے اندر جو مسلمانوں کی صفیں قائم کی وہ سیدھی نہیں تھی بلکہ کمان کی طرح تھی. اور اس کے بعد ایک صحابی رسول, ان کی معیت میں تقریباً 50 لوگوں کا جانباز دستہ جو تیر چلانے میں ماہر تھے, حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے کہا کہ تم, کیونکہ میرے آقا جب احد کے میدان میں پہنچے تو یہ پہاڑیوں والا علاقہ تھا, مشرکین کی جماعت ہے,
مسلمانوں کی جماعت ہے اور مسلمانوں کی جماعت کے پیچھے ایک راستہ ہموار ہے. اس راستے سے یہ خوف تھا, اس راستے سے یہ خدشہ تھا کہ کیونکہ ان کی تعداد تو 3000 ہے نا, 3000 ہے. اگر وہ 1500 تمہارے مقابلے میں کھڑے رہیں اور ان میں سے 1500 پیچھے سے آ کر وار کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے حکمت عملی سے کام لیا اور اپنے تیر اندازوں کا ایک دستہ جس کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہاں پر متعین کر دیا اور ان سے کہا کہ دیکھو تمہیں یہاں قائم رہنا ہے, یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. پیچھے سے اگر قوم آئے تو تمہیں اس کا دفاع کرنا ہے. یعنی ہمارا دماغ پیچھے نہ لگا رہے کہ اگر پیچھے سے حملہ کر دیا تو ہم کیا کریں گے. 50 لوگوں کا یہ دستہ اللہ کے رسول نے اس پہاڑ کے دامن میں پیچھے کے راستے پر متعین کر دیا کہ کوئی پیچھے سے داخل نہ ہو اور ان لوگوں کو یہ حکم دیا کہ دیکھو جب تک میری جانب سے کوئی دوسرا حکم نہ آ جائے. اس جملے کو یاد رکھیں, آگے میں وضاحت کروں گا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میری جانب سے کوئی دوسرا حکم نہ آ جائے تم اس جگہ کو نہ چھوڑنا. میرے آقا نے یہ بھی فرمایا اگر فتح ہمارے حصے میں آ جائے, کامیابی ہمیں ملے, تمہیں ایسا لگے کہ کامیابی ہمیں مل چکی ہے, پھر بھی جب تک میرا حکم نہ آ جائے تم یہاں سے نہ ہلنا. میرے آقا نے ان سے ارشاد فرمایا, بولے ہاں یا رسول اللہ نہیں ہلیں گے. میرے آقا جنگ کی طرف آ گئے. ادھر 3000 افراد مشرکین کے احد کے میدان میں جلوگر ہیں اور انہوں نے اس جنگ کے لیے اہتمام یہ کیا کہ بے شمار عورتوں کو بھی لے کر آئے تھے. عورتوں کو اس لیے لے کر آئے تھے, ظاہر سی بات ہے ایک مرد سب کچھ گوارا کر سکتا ہے لیکن اپنی عورت کی بے عزتی گوارا نہیں کر سکتا ہے. اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن اپنی بیٹی کی عصمت بری ہوتے ہوئے نہیں دے سکتا ہے. اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن اس کی آل اولاد کو کوئی گرفتار کر کے لے جائے وہ یہ نہیں گوارا کر سکتا ہے. تو مکے کے لوگ عورتوں کو بھی لے گئے تھے. کیوں لے گئے تھے؟ اس چیز کو سامنے رکھتے ہو تو اگر ہمیں پسپائی ہوئی, اگر ہمیں شکست ہوئی تو ہمیں عورتوں کو جو خیال آئے گا تو کم سے کم یہ عورتیں جو ہمیں ڈانٹیں گی, عورتیں ہمیں تانا دیں گی, عورتیں ہمیں خیر دلوائیں گی تو ہمارے پیچھے ہٹتے ہوئے قدم پھر ہم آگے بڑھیں گے اور ایک بار پھر پلٹ کر ہم زوردار بات کریں. اس وجہ سے یہ مشرکین اپنی عورتوں کو بھی لے گئے اور بڑے بڑے سرداروں کی بیویاں تھیں. ابو سفیان کی بیوی ہندا اس جنگ میں موجود تھی اور ادھر سے مسلمان بھی اپنی کچھ خواتین کو لے کر آئے تھے. لیکن ان خواتین کے لانے کا مقصد یہ نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کی خواتین کے لانے کا مقصد یہ تھا کہ جو جنگ میں زخمی ہو جائیں ان کی مرہم پٹی کی جائے. جو زخمی جگہ جگہ پڑے رہتے ہیں انہیں اٹھا کر خیمے میں لایا جائے. جو زخمی پانی پینا چاہتا ہے اسے پانی پلایا جائے. جو میدان میں لڑ رہے ہیں انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے ان کی ضرورتیں پوری کی جائے, انہیں وہ چیز پہنچائی جائے. اس کام کے لیے مسلمان اپنی عورتوں کو جنگ میں لے جایا کرتے تھے اور ان کا استعمال کیا کرتے تھے. علی جان ملت اسلامیہ عورتیں دونوں جانب سے نہیں تھیں لیکن دونوں کے مقصد الگ الگ تھے. ادھر سے عورتیں تھیں اور بڑے بڑے سرداروں کی عورتیں موجود تھیں. آمنے سامنے دونوں فوجیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے مابین موجود ہیں. میرے آقا اب جب جنگ کی باری آئی تو جو جھنڈا ہے وہ حضرت علی کو دیا ہوا تھا اور مشرکین کی جانب سے جو جھنڈا اسی قبیلے کو دیا گیا جو میدان بدر میں جھنڈا سنبھالا کرتے تھے. معزز سامعین, پہلے جو لڑائی ہوئی وہ آپسی لڑائی تھی, یعنی ایک فرد پر ایک فرد کی لڑائی تھی. اس پر حضرت مولا علی آگے بڑھے, حضرت ابو عبیدہ آگے بڑھے ہیں, حضرت طلحہ آگے بڑھے, حضرت عبداللہ آگے بڑھے, حضرت زبیر آگے بڑھے ہیں, حضرت حمزہ آگے بڑھے ہیں. یہ تمام افراد آگے بڑھے اور مشرکین کے وہ تمام علم بردار جو علم اٹھائے ہوئے تھے ان سب کو قتل کر دیا. تقریباً 12 علم بردار مشرکین کی جانب سے اسی وقت قتل ہو گئے, جس کی وجہ سے مشرکین میں ایک افراتفری پھیل گئی. بڑے
گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی، حملہ ہوا، مسلمانوں پر بھی حملہ کیا گیا اور مسلمانوں نے بھی جم کر حملہ کیا۔ یار اوپر ایک بات میں اور عرض کر دوں، واقعات میرے ذہن میں آتے ہیں جنہیں سننے کے بعد ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جنگ بدر میں، جنگ احد شروع ہونے سے پہلے ایک دن پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو حضور نے یہ کہا تھا، حضور کے سامنے جو مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ کب سے ہم نے دعائیں کی ہیں کہ ہم آپ کی میت میں شہید ہو جائیں، ایک جنگ لڑنے کا موقع مل جائے۔ جو بدر میں نہیں گئے تھے وہ دعائیں کرتے تھے حضور کے ساتھ ایک جنگ لڑنے کا موقع مل جائے۔ اس کی مثال میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ سے ایک دن پہلے، احد کی جنگ سے ایک دن پہلے حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چلو ہم ایک کونے میں چلتے ہیں اور دونوں مل کر دعائیں کریں گے، میں دعا کروں گا تو تم آمین کہنا اور تم دعا کرو گے تو میں آمین کہوں گا۔ حضرت سعد کو یہ مشورہ پسند آیا، حضرت سعد حضرت عبداللہ کے ساتھ چلے گئے۔ تو پہلے حضرت سعد نے دعا کی، یہ باتیں ایمان کو تازہ کرتی ہیں قسم خدا کی، اس لیے واقعات میں سناتا ہوں، ورنہ میں صرف جنگ سنا دوں تو 15-20 منٹ میں کہانی ختم ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ آمین کہہ رہے ہیں، حضرت سعد دعا کر رہے ہیں۔ حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ، یا اللہ جب کل جنگ ہو تو میرا مقابلہ اس شخص سے ہو جو مشرکین کی جانب سے سب سے بہادر ہو، سب سے طاقتور ہو، اور اللہ میرے بازوؤں میں اتنی طاقت اور قوت عطا کرنا کہ میں اس سے لڑتا رہوں یہاں تک کہ میں اسے قتل کر دوں۔ حضرت عبداللہ نے آمین کہا، حضرت عبداللہ نے آمین کہا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ کی باری تھی، حضرت عبداللہ نے دعا کی، یہ بارے الہ، یہ حضرت عبداللہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ نے دعا کی، یا اللہ کل جب جنگ ہو تو میں لڑتا رہوں۔ اس کے بعد ایک اتنے بہادر، ایک اتنے طاقتور دشمن سے میرا مقابلہ ہو کہ میں اسے قتل کر دوں اور وہ بھی مجھے شہید کر دے۔ آپ نے یہ دعا کی، حضرت سعد نے آمین کہی۔ حضرت سعد بیان کرتے ہیں جب دوسرے دن لڑائی ہوئی تو میں نے بھی پوری قوت سے لڑائی لڑی اور حضرت عبداللہ ابن جحش نے بھی بڑی قوت سے لڑائی لڑی۔ حضرت عبداللہ ابن جحش شہید ہو گئے۔ ایک دن پہلے جو انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور میدان احد کے اندر حضرت عبداللہ ابن جحش لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ 700 تھے ضرور، لیکن سب نے دعائیں کی تھی، مولا ہمیں تو اسی جنگ میں شہادت دیتے، تیرے محبوب کی سائے میں ہم مرنا چاہتے ہیں، تیرے محبوب کے ساتھ جنگ لڑتے لڑتے مولا ہم جام شہادت پینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مردان عرب اور مجاہدین کی دعاؤں کو بھی قبول فرمایا اس احد کے دن۔ معزز سامعین، جب جنگ ہونے والی تھی، دونوں جماعتیں اور دونوں لشکر آمنے سامنے تھے، تو بدر کا معاملہ دوسرا تھا دوستو، احد کا معاملہ دوسرا ہے، احد کی نوعیت دوسری ہے۔ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جوش دلایا، لوگوں کو مابین مقابلے کرائے، اور اسی مقابلے کی ایک مثال یہ ہے، ایک صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار نکالی اور میرے آقا نے صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ تو بہت سارے صحابہ لگ کے، ان صحابہ میں حضرت مولا علی تھے، حضرت فاروق اعظم تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت عبداللہ تھے، یہ سارے لوگ لگ کے کہ یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے دے دی جائے، لیکن میرے آقا نے تلوار پیچھے کھینچی، کسی کو تلوار نہیں دی۔ اتنے میں ایک صحابی رسول حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ آگے آئے اور انہوں نے بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر یا رسول اللہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ انداز دیکھیں، میرے آقا سے کہا، سب لوگ تلوار لینے کے لیے لگتے،
میرے آقا نے کسی کو دی نہیں. ایک صحابی رسول حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بتایا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ جو اسے تھامے گا وہ اس وقت تک لڑتا رہے گا جب تک یہ تلوار ٹوٹ نہ جائے, تلوار کند نہ پڑ جائے. اللہ اکبر, کون اٹھا سکتا ہے ایسی تلوار؟ حضرت ابو دجانہ نے کہا یا رسول اللہ میں اس کا حق ادا کروں گا. میرے آقا نے وہ تلوار حضرت ابو دجانہ کو دے دی. اور اس کے بعد حضرت ابو دجانہ کی ایک نشانی تھی, جب آپ موت کو گلے لگا کر لڑتے تھے تو آپ کی ایک نشانی یہ تھی کہ آپ لال پٹی اپنے سر سے باندھ لیتے تھے. لال پٹی سر سے باندھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ابو دجانہ اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک اللہ یا تو فتح نہ عطا کر دے یا کہ اسے موت تک نہ پہنچا دے. یہ نشانی ہوا کرتی تھی آپ کی, لال پٹی آپ نے باندھ لی اور نبی کی تلوار لے کر میدان احد میں اتر جاتے ہیں. گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے. پہلی بار جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو کافروں کے قدم لڑکھڑانے لگے, کافر پسپا ہونے لگے, پیچھے ہٹنے لگے. 3000 افراد پر مشتمل یہ لشکر 700 لوگوں کا مقابلہ نہ کر سکا. افراتفری مچ گئی. لوگ اپنا اونٹ چھوڑ کر, اپنے سامان چھوڑ کر, اپنی عورتیں چھوڑ کر, اپنا علم زمین پر چھوڑ کر مکے کی طرف رفع رفع ہونے لگے. اللہ نے مسلمانوں کو فتح پکڑی. معزز سامعین, اور اس کے بعد اچانک کیا ہوتا ہے, وہ لوگ بھاگ گئے. مسلمانوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ لوگ چلے گئے. بے شمار ان کا جانی مالی نقصان ہوا اور مسلمانوں کا کوئی خاطر خواہ نقصان نہ ہوا. وہ لوگ واپس ہو گئے, یعنی بھاگ گئے. 3000 کا لشکر بھگا دیا گیا. مسلمانوں نے یہ سوچا کہ اللہ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور یقیناً یہ مسلمانوں کے حق میں بڑی فتح. اب مسلمان مال غنیمت اٹھانے میں لگ گئے. دوسری کوئی اپنے خیمے میں جا کے آرام کرنے لگا. جب یہ نوعیت اس دستے نے دیکھی جو دستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ کے دامن میں رکھا ہوا تھا, جس سے یہ کہا تھا کہ جب تک میرا دوسرا حکم نہ ہو جائے تب تک تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا. جب اس دستے نے یہ دیکھا کہ نہیں ہمیں تو فتح مل گئی ہے, کفار بھاگ گئے ہیں, مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں, تو انہوں نے سوچا بدر کی طرح انہوں نے سوچا کہ چلو اب مال غنیمت اکٹھا کیا جائے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو روکا. جب وہ وہاں سے ہٹنے لگے تو حضرت عبداللہ جو سالات تو انہوں نے روکا, اور روکنے کے بعد کیا کہا کہ روکے رہو, نبی نے ہم سے کہا ہے یہاں سے ہٹنا نہیں جب تک میں دوسرا حکم نہ دے دوں, جب تک میں ہٹنے کے لیے نہ کہوں, جب تک میری جانب سے کوئی دوسرا حکم نہ آ جائے تمہیں ہٹنا نہیں ہے. لیکن ان لوگوں نے وہاں اجتہاد کیا اور اس اجتہاد میں صحابہ سے غلطی ہوئی. انہوں نے یہ سوچا کہ جب ہمیں فتح مل رہی ہے, لوگ مالی غنیمت سمیٹ رہے ہیں, تو اب نبی کا حکم یہی تک تھا, نبی کا حکم یہی تک تھا بھئی فتح ملنے کے بعد یہاں رہنا بے سود ہے. فتح ملنے کے بعد, کامیابی ملنے کے بعد تلوار لے کر پہاڑ پر کھڑے رہنا یہ بے وقوفی کی علامت ہے. لہٰذا اب یہاں رکنے سے کوئی فائدہ نہیں, چلو چلا جائے. حضرت عبداللہ نے بہت روکنے کی کوشش کی, لیکن 50 افراد میں سے 40 افراد چلے آتے ہیں, لیکن جو سفر سالار ہے وہ ہٹا نہیں. 10 افراد وہیں ڈٹے رہے. پیچھے سے رات آنے کا راستہ ہموار ہو گیا, کھل گیا. اس جانب مشرکین نے حضرت خالد بن ولید کو تقریباً 600 یا 700 افراد پر مشتمل لوگوں کی ایک بڑی جماعت احد کے دوسری طرف چھپی ہوئی تھی. جب اس نے یہ موقع دیکھا کہ پیچھے سے جانے کا راستہ صاف ہو گیا ہے اور مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جیتا دیا ہے اور مال غنیمت سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں, تو حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا جہاں پر میرے نبی نے 50 افراد کو متعین کیا تھا. اب یہ لوگ جب ادھر سے آنا شروع کیے تو 10 افراد رہ گئے. انہوں نے تیر برسائے, کوشش کی انہیں روکنے کی, لیکن کہاں ایک لمبا مجمع ہے,
اور کہاں 10 افراد ہیں. کچھ دیر مقابلہ ہوا, اس کے بعد یہ 10 کے 10 شہید ہو گئے. اور پیچھے سے خالد بن ولید نے اپنے لشکر کے ساتھ اتنی زوردار مسلمانوں پر حملہ کیا کہ مسلمان پھر اس حملے کی تاب نہ لا سکے, حملے کی تاب نہ لا سکے. کیونکہ اب کوئی کہیں تھا, کوئی کہیں تھا, کوئی اپنے خیمے میں تھا, کوئی مال غنیمت سمیٹ رہا تھا. تلواریں لوگوں نے اپنے خیمے میں لگا کے رکھ دی, کسی کی نیام میں پڑی تھی. اچانک حملہ ہوا, مسلمانوں کو سنبھلنے کا تک موقع نہیں ملا. اور پھر وہ مسلمانوں کا جانی مالی نقصان ہوا ہے دوستو, کہ کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کا اتنا جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا. یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کو ہار ہوئی ہے, یہ نہیں کہا جا سکتا مسلمانوں نے یہ جنگ جیتی نہیں ہے. مسلمانوں کو اللہ نے فتح اس جنگ میں بھی دی, لیکن جانی اور مالی نقصان بہت ہوا. ایک لمحے کے لیے مسلمانوں کو یہ لگا کہ ہم جیت چکے ہیں, لیکن تھوڑی سی غلطی سے وہ جیتی ہوئی جنگ پھر کافروں کے حصے میں پہنچ جاتی ہے. اب جو جانی مالی نقصان ہوا ہے دوستو, اس کی ایک مثال میں یہاں پیش کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بہادر چچا جسے حضرت حمزہ کہا جاتا ہے, حضرت حمزہ کو شہید کیسے کر دیا گیا؟ وہ وحشی غلام ابھی میں نے بیان کیا تھا, جو پوری جنگ میں صرف اس طاق میں تھا کہ کب مجھے موقع ملے اور میں نیزہ تان کر ماروں. اتفاق سے ہے کہ حضرت حمزہ لوہے کی زرہ پہنے ہوئے تھے. لڑتے 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 وہ زرہ جو ہے وہ نیچے کا حصہ الگ ہوتا تھا, اوپر کا حصہ الگ ہوتا ہے. تو وہ اوپر کی زرہ تھوڑی سی پھٹ گئی تھی یا وہاں سے کھسک گئی تھی, تو اوپر اور نیچے والے حصے میں یعنی کمر کے سائڈ پر ناف کے پاس جسم دکھائی دینے لگا. اور وہ وحشی غلام اسی طاق میں تھا, کیونکہ لوہے کا آپ سامان پہنے ہوئے ہیں تو تلوار اور نیزہ کام نہیں کرے گا. اور جب بیچ میں تھوڑی سی جگہ اسے ایسا لگا کہ یہاں سے زرہ پھٹ چکی ہے یا ہٹ چکی ہے, تو اس نے دامن میں یعنی کہ پہاڑ کے دامن میں جا کر وہاں سے چھپ کر پہلے نیزہ خوب لہرایا, پھر اسے نشانے پر رکھا, پھر وہاں سے گھمایا اور اس نے پوری طاقت سے وہ نیزہ پھینکا. وہ نیزہ پھینکا تو اپنے نشانے سے اس نے خطا نہیں کی, اپنے حد سے وفاداری کی اس نیزے نے. اور حضرت حمزہ کے ناف کے نیچے جا کر وہ نیزہ بڑی سختی کے ساتھ لگا, آر پار نکل گیا جسم سے وہ نیزہ. اس کے باوجود اس شیر خدا نے بہت تیزی کے ساتھ لپک کر اس حبشی پر حملہ کرنا چاہا, لیکن زخم اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ آپ اس تک نہ پہنچ سکے اور راستے میں گر گئے. اور اسی زخم کی وجہ سے, اسی نیزے کی وجہ سے آپ نے شہادت کا جام نوش کر لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بہت بڑا جانی اور مالی نقصان تھا مسلمانوں کی جانب سے. اسی طریقے سے وہ 10 افراد جو وہاں رہ گئے تھے اور 40 پر آئے تھے, وہ 10 کے 10 شہید ہو گئے. اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن جہش جنہوں نے دعا کی تھی مولا مجھے شہادت نصیب ہو جائے, وہ بھی اس مقام پر شہید ہو گئے. اور وہ تمام صحابہ جنہوں نے دعائیں کی تھی مولا ہم اس جنگ میں شہید ہو جائیں, ان سب کی دعائیں قبول ہوئی اور وہ اس جنگ احد کے اندر شہید ہو. عزیزان ملت اسلامیہ, یہاں رک کر میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں, پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو میں آگے جاری رکھوں گا. خدمت و درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقت ہو چکا ہے, انشاءاللہ مزید گفتگو ہم کل کریں گے. 10:30 تقریباً ہو چکے ہیں اور ابھی کچھ باتیں جو ہیں وہ کافی وقت لیں گی, کیونکہ تقریر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس قصہ سنا دیا جائے, بلکہ ہماری محفل کا مقصد یہ ہے کہ ہم رسول کی زندگی سے اور رسول کی سیرت سے سبق حاصل کریں. رسول کی سیرت سے اور رسول کی زندگی سے کیا ہے سبق حاصل کریں. کل ہم بتائیں گے کہ مسلمانوں کو جو جانی مالی نقصان ہوا تھا اس کی وجہ کیا تھی, کیوں نقصان ہوا مسلمانوں کو. بدر کے میدان میں بھی یہی مسلمان تھے اور احد کے میدان میں بھی یہی مسلمان ہیں, لیکن
یہاں پر مسلمانوں کو شدید نقصان ہوا جب حضرت خالد بن ولید نے زوردار حملہ کیا. تو جانتے ہو نوبت کہاں تک پہنچ گئی تھی. انشاءاللہ گفتگو کل کی بڑی دلچسپ گفتگو ہے, بہت دلچسپ گفتگو ہے کل کی. بس اتنا سننے کہ یہ حملہ اتنا شدید تھا, اتنا شدید حملہ تھا کہ وہ رسول خدا محبوب دو جہاں پوری کائنات کی روح محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے تھے اس جنگ کے اندر. اور ایک مقام تو یہاں ایسا آیا کہ جب ظاہر سی بات ہے جب مسلمان پسپا ہوتے ہوئے نظر آئے تو ایک بار پھر یہ 3000 کا لشکر سدھر گیا اور اس نے پلٹ کر وار کیا, مسلمانوں کو پلٹ کر وار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے درمیان گر گئے. مسلمانوں نے حضور کے چاروں جانب سے اپنے جسم سے دیواریں کھڑی کر دی تھی. کوئی تیر چلا رہا ہے, کوئی نیزہ پھینک رہا ہے, کوئی تلوار سوار کر رہا ہے, کیونکہ ان کا ہدف صحابہ نہیں تھے, ان کا ہدف مصطفیٰ جان رحمت تھے. کسی کی دشمنی یہ تھی کہ اس نبی کی وجہ سے میرا بیٹا مر گیا ہے بدر کے میدان میں. کسی کی حسد کی دشمنی تھی, کسی کی بغض کی دشمنی تھی. وہ یہ چاہا تھا کہ نبی کی بنیاد پر ہمارے باطل جو ہمارے معبود ہیں ان کی توہین ہوتی ہے. اپنی دشمنی تھی مصطفیٰ سے. یہ 3000 کا لشکر پلٹ کر وار کرتا ہے میرے نبی پر, اور چاروں طرف سے مسلمان بیچ میں گھر جاتے ہیں. اور مسلمانوں نے نبی کی حفاظت کے لیے جانتے ہو کیا کیا, اپنے جسموں سے دیوار کھڑی کر دی. اب جو تیر لگتا تھا وہ پہلے صحابہ پر لگتا تھا, پھر نبی پر جاتا تھا. آخرکار یہ مختصر مسلمانوں کی جسموں کی بنی ہوئی دیوار بھی کام نہ کر سکی. ایک ایک کر کے تمام صحابہ زخمی ہو گئے, یہاں تک کہ اللہ کے رسول زخمی ہو گئے, اور ایک گڈھے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گر جاتے ہیں, جس کی وجہ سے تمام مشرکین کے درمیان اور تمام اصحاب کے درمیان لوگوں نے افواہ پھیلا دی کہ جس مقصد سے ہم آئے تھے وہ مقصد ہمارا پورا ہو گیا, یعنی ہم نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دیا. اندازہ کریں. اور جب نبی کے قتل کی بات صحابہ کے درمیان پہنچی تو آپ اندازہ کریں, کل کی انشاءاللہ گفتگو میں بیان کروں گا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جری اور بہادر انسان تلوار پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب لڑنے سے کیا فائدہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, وقت ہمیں مزید گفتگو کی اجازت نہیں دیتا ہے. کل انشاءاللہ ہم اسی گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے, اور پھر ہم بدر کے بعد انشاءاللہ جو اور جنگیں ہوئی ہیں وہ بیان کریں گے, اور اس بدر سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے یہ ساری باتیں بھی انشاءاللہ بیان کی جائیں گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو نبی کے سچے عاشق بننے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کی سیرت سے درس لینے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کا سچا غلام بن کر ہم یہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے